السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ شہزادہ جہاں زیب ملک شام کا شہزادہ تھا۔ اس کا باپ ایک بہادر، انصاف پسند اور غریب پرور بادشاہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا جہاں زیب بھی اسی طرح بہادر، عادل اور اپنی رعایا کا ہمدرد ہو۔ شہزادہ جہاں زیب میں تمام خوبیاں موجود تھیں، لیکن وہ بے حد رحم دل واقع ہوا تھا۔ کسی کا دکھ درد دیکھ کر اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا اور وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک دوسرے کے دکھ درد دور نہ کر لے۔ ایک دن شہزادہ جہاں زیب اپنے گھوڑے پر ایک گاؤں کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس کی نگاہ ایک بوڑھے آدمی پہ پڑی جو اپنے پاؤں ایک بڑے تالاب میں لٹکائے کسی گہری سوچ میں گم تھا، جیسے اس بیچارے کا غم کے مارے برا حال ہو اور اس کا سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ شہزادہ گھوڑے سے نیچے اترا، بوڑھا ویسے ہی غم بیٹھا رہا۔ شہزادے نے قریب آ کر اپنا ہاتھ بوڑھے کے کندھے پہ رکھا۔ بوڑھا ایک دم چونک پڑا اور خوف زدہ نظروں سے شہزادے کی طرف دیکھنے لگا۔ بابا، آپ گھبرائیں نہ، بڑی نرمی سے کہا۔ بوڑھے آدمی نے غور سے شہزادے کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے بولا، بیٹے، یہ تالاب موت کا تالاب ہے۔ میرا بھی ایک بیٹا تھا، بڑا بہادر، لوگوں کے منع کرنے کے باوجود اس تالاب میں نہانے کے لیے کود گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ میں اسی کے غم میں نڈھال ہو چکا ہوں اور یہاں آ کر پڑا رہتا ہوں، شاید اس امید پر کہ اس کی لاش اوپر آ کر کنارے لگ جائے تو میں اسے لے جا کر دفنا دوں۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھا ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ شہزادے نے سوچا، جو لوگ تالاب میں ڈوبتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی جسم پانی کی سطح پہ اٹھ آنے چاہیے۔ ضرور اس تالاب میں کوئی بلا ہے جو انسان کو ہڑپ کر جاتی ہے۔ کیوں نہ وہ خود تالاب میں کود جائے اور دیکھے کہ آخر وہ کون سی بلا ہے جو انسانوں کو ہڑپ کر جاتی ہے۔ اگر وہ بلا ہوئی تو اسے ہلاک کر جائے گا تاکہ لوگوں کو اس عذاب سے نجات مل سکے۔ یہ سوچ کر شہزادے نے تالاب میں چھلانگ لگا دی اور پھر گہرائی میں جا کر اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پانی کے دباؤ کی وجہ سے وہ آنکھیں زیادہ دیر کھلی نہ رکھ سکا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کا سانس رکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہاتھ پاؤں مارتا کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک دم اس سے ایک طرف روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی کی طرف تیرتا چلا گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اب سانس نہیں لے گا تو بھی اس کا دم نہیں گھٹے گا۔ شہزادہ سوچنے لگا، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرا دم کیوں نہیں گھٹ رہا؟ میں تو ایک تالاب میں کودا تھا، یہ دور تک پھیلی ہوئی روشنی کیسی ہے؟ میں کہاں آ گیا ہوں؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک دوشیزہ جو کوئی حور لگ رہی ہے اس کے قریب آ رہی تھی۔ پھر شہزادے کو غنودگی محسوس ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب وہ ہوش میں آیا تو سخت حیران ہوا کیونکہ وہ محل میں اپنے بستر پہ پڑا تھا۔ حیرت کے مارے اس نے چاروں طرف دیکھا اور پھر خیال آیا اس نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ شہزادہ جہاں زیب اٹھا، اس نے غسل اور پھر ناشتہ کیا۔ اس نے روزانہ کی طرح آج بھی اپنے وفادار ملازم بابر کو آواز دی۔ بابر تیزی سے دوڑتا ہوا کمرے میں آیا اور حیرانی سے بولا، شہزادہ حضور، آپ یہاں ہیں؟ آپ تالاب میں ہمارے سامنے ڈوب گئے تھے۔ آپ نے دوبارہ پانی سے سر نہیں نکالا تھا۔ ہمیں بوڑھے آدمی نے تالاب میں جانے سے روک دیا تھا۔ ہمارے غوطہ خور اب بھی آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت کو آپ کے ڈوب جانے کی اطلاع اب تک ہم نے نہیں دی۔ شکر ہے کہ آپ بچ گئے، لیکن یہاں کیسے پہنچے؟ ہمیں کوئی خبر نہیں ہوئی۔ اتنا سننا تھا کہ شہزادے کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ جو واقعات گزرے ہیں وہ خواب نہیں، حقیقت میں۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ اپنے محل میں کس طرح پہنچا، آخر اس میں کیا بھید ہے۔
شہزادے نے ارادہ کیا کہ وہ ایک بار پھر اس تالاب میں جا کر اس میں کود جائے گا اور دیکھے گا کہ وہاں کیا ہے۔ شہزادہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر اس تالاب کی طرف چل دیا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس کا وفادار ملازم بابر بھی گھوڑے پہ سوار ہو کر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب شہزادہ تالاب کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا وہ بوڑھا آدمی اب بھی وہاں موجود ہے۔ وہ ابھی بھی اسی طرح اداس بیٹھا ہے۔ شہزادے کے گھوڑے کی چاپ سن کر وہ چونکا۔ وہ شہزادے کو حیرانی سے دیکھ کے بولا، تم کل اس تالاب میں ڈوب گئے تھے، اب میرے سامنے زندہ سلامت کیسے کھڑے ہو؟ شہزادہ بولا، بابا، کل میں تمہارے سامنے اس تالاب میں چھلانگ لگائی تھی، لیکن میں کیسے زندہ ہوں یہ مجھے بھی معلوم نہیں۔ آج میں پھر اس میں چھلانگ لگاؤں گا اور معلوم کروں گا کہ معاملہ کیا ہے۔ بوڑھا بے تابی سے بولا، ارے بیٹا، ایسا نہ کرنا، یہ خونی تالاب ہے، یہ تمہیں بھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ شہزادہ اپنے ارادے پہ اٹل تھا اور بولا، موت کا ایک دن مقرر ہے بابا، نہ ایک دن آگے نہ ایک دن پیچھے، پھر میں موت سے نہیں ڈرتا۔ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس تالاب کا بھید جان کر رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے شہزادہ تالاب میں کود گیا۔ اس کا خادم بابر دور کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا۔ شہزادے کو اس طرح تالاب میں کودتا دیکھ کر وہ بھی آگے بڑھا اور شہزادے کے پیچھے تالاب میں کود گیا۔ آگے آگے شہزادہ اور پیچھے بابر تھا۔ تالاب کے اندر جا کے شہزادے نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا ایک خوفناک بلا جس کا جسم مچھلی کے جیسا تھا اسی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی، اور پھر وہ بلا اس کے قریب پہنچ کر اس پہ حملہ آور ہو گئی۔ شہزادہ اس صورتحال سے گھبرا سا ضرور گیا تھا، لیکن اس نے اپنے احسان بحال رکھے اور فوراً اپنے قبضے سے خنجر نکالا اور بلا سے مقابلہ کرنے لگا۔ بابر بھی خنجر نکال کر بلا کے جسم پر وار کرنے لگا۔ اب اوپر پانی کی سطح پر آ گئی اور بڑے گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی میں طوفان آ گیا ہو۔ ایک بار تو ایسا ہوا شہزادہ اس بلا کے منہ کا نوالا بنتے بنتے رہ گیا، چونکہ بابر نے بلا پہ گہرا وار کر کے اس کا رخ بدل دیا تھا۔ آخر ان دونوں نے بڑی مشکل سے اس بلا کو ہلاک کر دیا۔ دونوں بلا سے لڑتے لڑتے نڈھال ہو چکے تھے۔ انہوں نے پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے چھوڑ دیے اور بے ہوش ہو کر پانی میں ڈوب گئے۔ جب ہوش میں آئے تو خود کو ایک شاندار محل کے بستر پہ پایا۔ دونوں حیران ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ان کی نگاہیں دروازے کی طرف گئیں جس میں سے ایک شہزادی اور اسی کنیزیں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ شہزادی اتنی حسین تھی کہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ شہزادہ اور بابر دونوں حیران کھڑے تھے۔ شہزادے نے شہزادی کو پہچان لیا۔ یہ وہی دوشیزہ تھی جو پہلی بار تالاب کے اندر نظر آئی تھی، اور شہزادہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اپنے محل جا پہنچا تھا۔ قریب پہنچ کر شہزادہ شہزادی سے مخاطب ہوئی، اے بہادر شہزادے، آج میرا ایک بڑا دشمن تم لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا، جس کی مجھے بہت خوشی ہے، لیکن ساتھ ہی میں خوف زدہ ہوں۔ جس بلا کو تم لوگوں نے ہلاک کیا ہے وہ کالے جادوگر کا بیٹا شوگن تھا، جو ایک بلا کی شکل میں لوگوں کو اپنے جبڑوں میں جکڑ کر لے جاتا تھا اور کالے جادوگر کے قید خانے میں ڈال دیتا تھا۔ کالے جادوگر کو اس بات کا پتہ چل گیا ہوگا کہ تم نے اس کے بیٹے کو مار دیا ہے، اور وہ غضبناک ہو کر یہاں آئے گا اور تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت تمہیں تمہارے محل میں پہنچا دیا جائے تو وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ شہزادی کہتی چلی جا رہی تھی۔ بابر جو شہزادی کے ساتھ ہی کھڑا تھا فکر مند ہو کر بولا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شہزادی نے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہیں اس کالے جادوگر سے کیسے بچایا جائے؟ شہزادی نے کہا، آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم نے جس طرح کالے جادوگر کے بیٹے کو ہلاک کیا ہے اسی طرح اس سے بھی نپٹ لیں گے۔ شہزادی فوراً بولی، لیکن شہزادے، تم اس کی طاقت سے نا واقف ہو، اس کو ہلاک کرنا بہت مشکل ہے۔
شہزادے نے گرجدار آواز میں کہا، مشکل ہوگا لیکن ناممکن نہیں، ہم کالے جادوگر سے بھی مقابلہ کریں گے، لیکن پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ مجھے تو تم نہ انسان نظر آتی ہو، نہ کوئی پری اور نہ ہی جن، آخر تم کون ہو؟ یہ تمہارے کرشمے، یہ محل، یہ کنیزیں، یہ سب کیا ہے؟ شہزادی بولی، اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو، میں ملک یمن کے بادشاہ کی بیٹی افروز ہوں۔ کالے جادوگر اپنے جادو سے مجھے اٹھا کر لے گیا تھا، لیکن جنات کی ملکہ اس وقت میرے محل کے قریب سے گزر رہی تھی، اسے میری بیزاری پر رحم آ گیا اور مجھے کالے جادوگر سے چھڑا کر لے گئی، لیکن مجھے محل سے اٹھاتے وقت کالے جادوگر نے مجھ پر اپنا جادو کر دیا تھا، اس لیے میں دوبارہ انسانوں کی دنیا میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میں نے اس تالاب کو اپنی پناہ بنا لی۔ جادوگر کو میرے ٹھکانے کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو یہاں مجھے قید کرنے کے لیے بھیجتا تھا، لیکن میں اس کی یہ کوشش ناکام کر دیتی ہوں۔ جنات کی ملکہ نے مجھ پر اپنا ایک عمل کیا جس سے مجھ میں کرشماتی طاقت پیدا ہو گئی، اسی طاقت سے میں نے تمہیں تالاب سے تمہارے محل تک پہنچایا تھا، اور یہی طاقت تمہیں اس تالاب سے یہاں لائی ہے۔ یہ محل، یہ کنیزیں، یہ ساز و سامان، ان سب کا تمہاری دنیا سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب اس طاقت کی کرشمے ہیں جو مجھے جنات کی ملکہ نے عطا کی ہیں۔ کالا جادوگر آج بھی میرا دشمن ہے اور اس سے میرا مقابلہ ہوتا رہتا ہے۔ جنات کی ملکہ نے مجھے کچھ ایسی چیزیں دے رکھی ہیں جن کی وجہ سے میں محفوظ رہتی ہوں، لیکن اس کا خطرہ ہر وقت میرے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے اور مجھے ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ جنوں کی ملکہ جب چاہتی ہے مجھ سے ملاقات کر لیتی ہے، لیکن میں اسے کوئی رابطہ ملاقات نہیں کر سکتی، یہ میری مجبوری ہے۔ جنات کی ملکہ بہت ہمدرد اور نیک دل ہے، اگر وہ تمہاری مدد کے لیے تیار ہو جائے تو شاید تم دونوں کالے جادوگر سے بچ سکتے ہو، ورنہ بہت جلد وہ تمہارا یہ پتہ چلا لے گا اور یہاں آ جائے گا، اس لیے اگر تمہیں ہمت ہے تو جنات کی ملکہ سے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ایک کنیز درمیان میں بول پڑی، لیکن شہزادی صاحبہ، کالے جادوگر کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے شہزادے کو جنوں کی ملکہ کے پاس بھیجا ہے، تو ہمارا اور بھی زیادہ دشمن ہو جائے گا۔ شہزادی نے پوری اعتماد سے کہا، دشمن تو وہ ہمارا ہے، اب جو ہوگا تو دیکھا جائے گا، اور اگر جنوں کی ملکہ نے شہزادے کی مدد کر دی، نہ صرف ہم پر کیا گیا جادو ٹوٹ جائے گا اور ہم اپنی دنیا میں واپس جا سکیں گی، بلکہ گھر کے خدا کو بھی کالے جادوگر کے ظلم سے نجات مل جائے گی، اور اس تالاب پر سے بھی جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ شہزادے نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اچھا شہزادی، آپ صرف ہمیں جنوں کی ملکہ کا ٹھکانہ بتا دیں، میں اس سے ملنے کی پوری کوشش کروں گا۔ شہزادی بولی، میری کنیزیں تمہیں تالاب کے باہر چھوڑ آئیں گی، وہاں سے تم شمال کی جانب چل دینا، آدھے دن کی مسافت کے بعد سبز پہاڑی کے قریب ایک بڑا سا گھنا برگد کا درخت ہوگا، وہ درخت ہی جنات کی بستی ہے، تم جب اس درخت پر چڑھ جاؤ گے تو جنوں کی اس عجیب بستی میں پہنچ جاؤ گے، آگے تمہارا نصیب۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی قسط، اس کی اگلی قسط سننے کے لیے کل تک کا انتظار کریں۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔